بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان پیلا رومال لال سات سری اکال، جس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ میرے سامنے رگھبیر سنگھ کا یہ انکشاف آ گیا کہ بشیرے اور زخمی ہندو میں کسی لڑکی پر لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کون ہے۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لڑکی کیا اجیت کور ہو سکتی ہے، اور کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اجیت کور نے اپنے گھر سے رقم چرا کر بشیرے کے بھائی کو دی ہو کہ اچھا وکیل کرو اور بشیرے کی ضمانت کرواؤ؟ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ اجیت کور اتنی چالاک نہیں تھی۔ مذہب میں ڈوبی ہوئی یہ لڑکی ایک مسلمان کے ساتھ پاک یا ناپاک تعلق نہیں رکھ سکتی تھی۔ چوری کا ملزم سنت سنگھ تھا یا بشیرے کا بھائی، لہٰذا میں نے سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ بشیرے کو بھی تھانے بلایا جائے۔ اس کے بھائی کو تھانے لانے کے لیے ایک کانسٹیبل چلا گیا۔ میں نے ایک اور کانسٹیبل کو بشیرے کو ساتھ لانے کو بھیج دیا۔ بشیرے کا بھائی پہلے آ گیا۔ میں نے اسے اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ وہ بہت ہی گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ گھبراہٹ میں اضافہ کر دیا۔ میں اس کے اعصاب توڑ کر اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ رومال تمہارے پاس تھا؟ میں نے رومال اس کے آگے پھیلا کر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ میرا اپنا ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ زبان اس کے قابو میں نہیں تھی۔ تم سکھ ہو یا مسلمان؟ مسلمان ہوں، اس نے جواب دیا، لیکن اس رومال پر سات سری اکال کاڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا، یہ تمہاری بیوی نے کاڑا تھا، ماں نے یا بہن نے؟ اس کا سانولا رنگ لاش کی طرح ہو گیا اور وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر بڑی زور سے ہاتھ رکھا۔ وہ بری طرح بدکا۔ شاید یہی میرا ملزم تھا۔ میں کوئی سوال جواب نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ رومال تمہارا نہیں۔ تم نے چھوٹے تھانے دار کو 500 روپیہ دیا اور اس نے تم سے یہ رومال بھی لے لیا۔ اس رومال میں 1500 روپیہ اور بندھا ہوا تھا۔ باقی رقم کہاں ہے؟ اس کا منہ کھل گیا، آنکھیں ٹھہر گئیں اور زبان ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ جس صورتحال میں پھنس گیا تھا، اس میں انسان کا رد عمل یہی ہوتا ہے۔ دماغ معوف اور جسم کی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ اس کی مونچھیں لمبی اور گھنی تھیں۔ میں نے اس کی ایک مونچھ پکڑ کر کھینچی اور کہا، فوراً بولو ورنہ مونچھوں کے ساتھ رسی باندھ کر چھت کے ساتھ لٹکا دوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ جن کی رقم چوری ہوئی ہے اور جن کا یہ رومال ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے تمہیں خوامخواہ نہیں بلا لیا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اب مجھے زیادہ محنت یا مار کٹائی کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ضرورت یہ تھی کہ اسے ڈوبنے سے بچا لوں۔ یہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کو تھام کر سہارا دیا اور وہ پھٹ پڑا۔ مجھے یہ رقم صوبیدار دربار سنگھ کی بیٹی اجیت کور نے دی تھی۔ اس نے کہا، کہتی تھی کہ یہ مقدمے میں خرچ کرو اور بشیرے کو چھڑاؤ۔ مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں کہ بشیرے اور اجیت کور کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ میں نے چھوٹے تھانے دار سے کہا کہ ضمانت کروانے کے وہ کتنے روپے لے گا۔ اس نے 500 روپے مانگے۔ میں نے 500 دے دیے۔ اس نے مجھے ایک وکیل کروا دیا۔ 500 روپیہ اس نے لے لیا اور اس نے کہا کہ وہ اس رقم میں سارا کیس لڑے گا۔ باقی 500 میرے گھر پر ہیں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ بشیرے کی ہندوؤں کے ساتھ لڑائی کیوں ہوئی تھی۔ میں نے اسے وہاں سے ہٹا کر اجیت کور کو اندر بلا لیا۔ اس کے چہرے پر ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا جس سے وہ اور زیادہ حسین اور پاک لگتی تھی۔ اجیت کور، میں نے شفقت کے لہجے میں کہا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے چوری کی ہے۔ یہ تمہاری اپنی رقم تھی، تم جسے چاہے دے دو۔ تمہارے ماں باپ کو معلوم نہیں تھا ورنہ وہ اسے چوری نہ کہتے۔ یہ آدمی جو ابھی یہاں سے باہر گیا ہے کہتا ہے کہ تم نے اسے اس رومال میں بندھی ہوئی رقم دی تھی اور کہا تھا کہ یہ بشیرے کے مقدمے پر خرچ کر دو۔ کیا یہ آدمی سچ کہتا ہے؟ وہ خاموش رہی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی، بلکہ اس کے ہونٹوں پر جو تبسم تھا وہ اور زیادہ کھل گیا۔ کہہ دو یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کہا۔ واحے گرو کی پیاری جھوٹ نہیں بولے گی تھانے دار، اس نے تبسم کو قائم رکھتے ہوئے کہا۔ میں سوچتی تھی کہ بات چھپی رہی تو چپ رہوں گی، بات کھل گئی تو جھوٹ نہیں بولوں گی۔
اس نے گور مکھی کا ایک شبد سنا دیا اور اس کا ترجمہ کیا۔ جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ میٹھا لگتا ہے، لیکن یہ ہوتا زہر ہے، اور سچ زہر جیسا کڑوا ہوتا ہے، لیکن ہوتا تریاک ہے۔ وہ واقعی ایب نارمل لڑکی لگتی تھی، لیکن باتیں عقل کی کرتی تھی۔ بشیرے کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو سگے بھائیوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس نے جواب دیا۔ جو آدمی کسی عورت کی عزت بچاتا ہے وہ اس کا بھائی نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ مجھے پوری بات سناؤ گی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں سناؤں گی، لیکن تھانے دار، میری بات پر تم اعتبار نہیں کرو گے۔ ضرور اعتبار کروں گا اجیت کور، میں نے اسے کہا۔ پھر تم جو مجھے کچھ کہو گی میں وہی کارروائی کروں گا۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ میں ذرا اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا باپ چونکہ فوجی تھا اس لیے اپنے بچوں پر بڑی سختی کرتا تھا۔ لڑکے تو باہر ہنس کھیل آتے تھے، اجیت کور گھر میں باپ کی گھرکیاں سہتی رہتی تھی۔ وہ ماں باپ کے ساتھ کئی چھاؤنیوں میں رہی۔ 10-12 سال کی عمر میں اس نے ماں کے ساتھ گردوارے میں جانا شروع کر دیا۔ گرنتھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی شبد گانے والوں کی آواز اسے اچھی لگتی تھی۔ یہاں سے وہ مذہب کی طرف مائل ہوئی۔ وہ وقت بے وقت گردوارے میں چلی جاتی۔ چونکہ خوبصورت بچی تھی اس لیے گرنتھی اور بھائی اس کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ لڑک پن کے آغاز میں اس نے شبد یاد کرنے شروع کر دیے اور گنگنانے لگی۔ ایک گرنتھی نے اسے ہارمونیم پر شبد گانے سکھا دیے۔ اس کی آواز کھل گئی۔ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے صوبے دار نے اپنے بیوی بچوں کو گاؤں بھیج دیا۔ لڑکے جوان ہو چکے تھے اور اجیت کور کی جوانی کا آغاز تھا۔ اس عمر تک وہ دنیا کی دلچسپیوں سے کنارہ کش ہو کر مذہب کی ہی ہو چکی تھی۔ میری رائے یہ ہے کہ باپ نے بچپن میں اس کا من مار دیا تھا۔ وہ اب واحد گرو اور خدا میں پیار ڈھونڈتی تھی، اسی میں اسے روحانی تسکین ملتی تھی۔ اب جوانی کی عمر میں وہ گردوارے میں جاتی تھی تو گاؤں کے 2-4 سکھ نوجوان اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، مگر اجیت کور کسی کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی۔ وہ ان کی نیت سمجھتی اور حیران ہوتی تھی کہ انسان حیوان کس طرح بن جاتا ہے۔ وہ ایسا خاوند چاہتی تھی جو شراب نہ پیتا ہو اور جو مذہب کا پابند ہو۔ ایسا کوئی سکھ نہیں تھا جو شراب نہ پیتا ہو۔ سکھوں کے ہاں جنسی غلاظت اتنی زیادہ تھی کہ اجیت کور کو ان سے گھن آتی تھی۔ یہیں سے لوگوں نے اسے پاگل کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بیان کے مطابق ایک رات خواب میں اسے بابا نانک ملے اور اسے گاؤں سے کچھ دور ایک سمت دکھا کر کہا کہ وہاں بڑ کا ایک درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھ کر مجھے یاد کرو تو میں تمہیں کسی صبح ایک اشارہ دوں گا۔ اس نے علل صبح وہاں جانا شروع کر دیا۔ 3 دن جاتی رہی۔ اس دوران ایک ہندو نوجوان وہاں جا کر اس کے ارد گرد گھومتا رہا۔ یہ نوجوان راستے میں یعنی کھیتوں سے گزرتے بھی اسے پریشان کرتا تھا۔ چوتھی صبح وہ بڑ کے درخت تلے بیٹھی عبادت میں مصروف تھی۔ ہندو ذرا پرے پرے اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ بشیرہ ادھر سے گزرا۔ وہ بشیرے کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے بشیرے کو بلا کر پوچھا کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان۔ بشیرے نے بتایا کہ وہ اسی کے گاؤں کا مسلمان ہے۔ اجیت کور نے اسے بتایا کہ یہ ہندو اسے ہر روز آ کر پریشان کرتا ہے اور بڑی گندی باتیں کہتا ہے۔ بشیرے نے اسے کہا کہ تمہارے 2 جوان بھائی ہیں، تم انہیں کیوں نہیں بتاتی؟ اجیت کور نے کہا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اسے قتل کر دیں گے اور پھانسی چڑھ جائیں گے۔ مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ میں اپنا آپ ان پر قربان کر دینا چاہتی ہوں۔ میں انہیں نہیں بتاؤں گی۔ تم اس سے لڑنا مت، اسے ڈرا دو کہ مجھے پریشان نہ کیا کرے۔ میں اندازہ کر رہا تھا کہ اس لڑکی کی باتیں عام انسانوں سے مختلف اور زندگی کی عام ڈگر سے ہٹی ہوئی تھیں۔ اگر وہ نارمل ہوتی تو صحیح معنوں میں سکھنی ہوتی۔ پھر کوئی ہندو اسے یوں پریشان کرتا تو وہ مردوں کی طرح اس کی بری حالت کرتی۔ سکھوں کی عورتیں مردوں جیسا حوصلہ رکھتی تھیں۔ بشیرے نے ہندو کو شرافت سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو پریشان نہ کیا کرے۔ گاؤں میں مسلمانوں کی پوزیشن بڑی کمزور تھی۔ وہ اقلیت میں تھے اور معمولی سے کسان تھے۔ ہندو نے مسلمان کی للکار کا جواب بڑے روب سے دیا اور کہا کہ تم اس لڑکی کے باپ لگتے ہو۔ اس نے کچھ بے جا کلمات بھی کہے۔ بشیرہ بھی نوجوان تھا، اس کا خون جوش میں آ گیا۔ اس نے ہندو سے کہا کہ اب اسے چھیڑ کر دیکھو، خدا کی قسم تمہاری کھوپڑی توڑ کر دکھا دوں گا۔ اجیت کو چپ چاپ سنتی رہی۔ ہندو نے جو بکواس کی تھی وہ اس نے مجھے سنائی اور کہا کہ ہندو بڑے غصے میں چلا گیا۔ بشیرہ کچھ دیر وہاں رکا۔ اجیت کور نے اسے بتایا کہ وہ ہر صبح یہاں عبادت کے لیے آتی ہے۔ بشیرے نے اسے کہا کہ بے خوف ہو کر آیا کرو،
کل میں بھی آ جاؤں گا۔ اگلی صبح بشیرہ بڑھ کے درخت تک چلا گیا۔ ہندو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ میں حیران تھا کہ ایک ہندو کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ وہ ایک سکھنی کے پیچھے پڑا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہندوؤں کے پاس پیسہ تھا، نمبردار بھی انہی کا تھا اور ذیلدار بھی، اور میرا ASI رگھبیر سنگھ بھی ان کا حمایتی تھا۔ بشیرے کو دیکھ کر ہندو نوجوان اجیت کور کے قریب چلا گیا اور اس نے بشیرے کو للکارا۔ بشیرے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا گیا اور ہندو کے منہ پر گھونسا مارا۔ ہندو کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جو اس نے بشیرے کو مارا۔ اس کے بعد ہندو بشیرے کو ڈنڈے اور بشیرہ اسے گھونسے مارتا رہا۔ آخر ڈنڈا بشیرے کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ہندو کو ڈنڈے مارے، وہ 1-2 بار گرا اور آخر اٹھ کر بھاگ گیا۔ بشیرے نے اجیت کور سے کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے ورنہ بدنام ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ 2 آدمی اس کے لیے لڑے ہیں اور کسی ایک کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی۔ اجیت کور حیران و پریشان چلی گئی۔ بشیرہ دوسری طرف سے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ اجیت کور نے اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ اس واقعے کا ذکر نہ کیا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے بھائی اس ہندو کو قتل کر دیں گے اور پھانسی چڑھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ ڈر بھی تھا کہ اسے باپ مارے پیٹے گا۔ اجیت کور نے مجھے بتایا کہ گھر والے شاید یہ سمجھتے تھے کہ وہ علل صبح گوردوارے میں جاتی ہے۔ دوپہر کو گاؤں میں شور اٹھا کہ پولیس آئی ہے، اور اس کے بعد اجیت کور نے یہ خبر سنی کہ پولیس بشیرے کو پکڑ کر لے گئی ہے کیونکہ اس نے فلاں ہندو ساہوکار کے بیٹے کو لوٹ کر قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اجیت کور کا خون کھولنے لگا۔ غصے سے وہ بے چین ہونے لگی۔ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ بشیرے نے کسی کو لوٹنے اور قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اتنا ہی کیا کہ گاؤں کی دوسری عورتوں کی طرح بشیرے کے گھر چلی گئی۔ اسے پتا چلا کہ یہ تو غریب لوگ ہیں۔ بشیرے کی ماں کو اس نے بین کرتے دیکھا، وہیں اس نے بشیرے کے بھائی کو دیکھا۔ اجیت کور کو یہ ڈر تھا کہ پولیس اسے بھی تھانے بلائے گی، لیکن اسے کسی نے نہ بلایا۔ اس نے بشیرے کے بھائی کو دیکھ لیا تھا، اسے 2-3 بار ملی۔ اس نے اجیت کور سے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، وکیل کے لیے بھی پیسے نہیں، اس لیے ضمانت نہیں ہوئی۔ اجیت کور کو معلوم نہیں تھا کہ تھانے اور عدالتوں میں کیا ہوتا ہے۔ وہ یہی جانتی تھی کہ بشیرے نے اس کی عزت کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ بشیرے کے بھائی سے اسے پتا چلا کہ خاصا پیسہ ہو تو تھانے دار کو رشوت دے کر ضمانت ہو سکتی ہے اور اچھا وکیل کیا جا سکتا ہے جو بشیرے کو بری کرا لے گا۔ اجیت کور ہر لمحہ پریشان رہنے لگی۔ اس کا دماغ اپنے انداز سے سوچتا تھا۔ اس نے مجھے یوں سنایا، رات بابا نانک خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ جس نے تیرے لیے قربانی دی ہے اس کے لیے تو بھی قربانی دے، یہی میرا اشارہ ہے۔ میں صبح اٹھی تو مجھے سب سے پہلے یہ 1500 روپیہ یاد آیا جو ماں نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے بھی بابا نانک کا اشارہ سمجھا۔ مجھے خیال آیا کہ میرے باپ کے پاس اتنی زمین ہے، اتنا زیادہ سونے کا زیور ہے، ماہوار اتنی زیادہ پینشن ملتی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اس نے ایک جگہ بہت سا روپیہ رکھا ہوا ہے، مگر اس آدمی کے پاس ایک پیسہ نہیں جو اکیلی عورت کی عزت پر قربان ہوتا اور سولی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے اشارہ ملا کہ 1500 روپیہ نکال اور غریب آدمی کو دے دے۔ اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی، اور وہ دن آیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی بڑی بہن کے گھر گئی۔ بہن کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہاں بہت سی عورتیں جمع تھیں اور وہ گا بجا رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ایک چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی اور چابیاں وہیں بھول گئی۔ اجیت کور نے چابیاں اٹھا لیں اور ماں سے یہ کہہ کر کہ تم چابیاں گم کر دو گی، چابیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ فوراً ہی اسے خیال آیا کہ وہ 1500 روپیہ نکال سکتی ہے۔ وہاں عورتوں نے رونق بنا رکھی تھی۔ اجیت کور وہاں سے کھسک آئی، اپنے گھر کے تالے اطمینان سے کھولے، ٹرنک کا تالا کھولا، بڑے آرام سے رومال میں بندھی ہوئی رقم نکال کر نیفے میں اڑس لی۔ یہاں پھر اس کے دماغ نے اپنے انداز سے سوچا کہ رقم غائب پا کر اس کی ماں کہے گی کہ چابیاں اس کے پاس تھیں، اس لیے یہی چور ہے۔ اجیت کور چارہ کترنے والا ٹوکا اٹھا لائی۔ اسے اس نے ٹرنک کے پیچھے والے ایک قبضے میں رکھا اور زور لگایا۔ قبضہ بہت پرانا اور زنگ خوردہ تھا، اکھڑ گیا۔ اس نے دوسرا قبضہ بھی اکھاڑ دیا۔ اس سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ ٹرنک کسی باہر کے آدمی نے توڑا ہے، کیونکہ اس کے پاس چابی نہیں تھی۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ کمرے اور ڈیوڑی کے دروازوں کے تالے تو وہ کھول کر لگا چلی ہے، باہر کے آدمی کے پاس ان کی چابیاں کہاں سے آ گئی تھیں۔ دروازوں کو تالے اور باہر کے دروازے کی زنجیر چڑھا کر وہ بشیرے کے گھر گئی اور اس کے بھائی کو الگ کر کے رومال سمیت رقم اسے دی اور اسے کہا
کہ یہ رقم کسی کو نہ دکھائے، کسی کے ساتھ ذکر نہ کرے اور اس سے اپنے بھائی کو چھڑا لائے۔ میں اس لڑکی کے بیان پر اس لیے حیران نہ ہوا کہ وہ نفسیاتی کیس تھی، وہ نارمل نہیں تھی۔ اس کے ساتھ سوال جواب محض بیکار تھے۔ میں نے اسے یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ اپنے ماں باپ کو یہ نہ بتائے کہ اس نے مجھے کیا بتایا ہے۔ بشیرے کا بھائی باہر بیٹھا تھا، اسے پھر اندر بلا لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کے دوران ASI رگھبیر سنگھ اور اجیت کور کے بیانوں کی تصدیق ہو گئی۔ اس غریب آدمی نے کچھ بھی نہ چھپایا۔ اس نے بتایا کہ رگھبیر سنگھ نے، نمبردار اور ذیلدار نے ان کے گھر آ کر بشیرے کو اور اسے مارا پیٹا، عورتوں کی بے عزتی کی، اور جب بشیرے نے کہا کہ یہ ہندو صوبے دار دربار سنگھ کی بیٹی کو پریشان کرتا تھا تو رگھبیر سنگھ نے اسے اور پیٹا اور کہا کہ اس نے کسی لڑکی کا نام لیا تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ اس دوران بشیرہ بھی آ گیا تھا۔ وہ ابھی تک غصے میں تھا، بڑا جوشیلا نوجوان تھا۔ میرے سامنے آتے ہی بولا، میری ایک بات سن لو جناب، میں نے پہلے بھی پولیس کی بہت مار کھائی ہے، اب بھی کھا لوں گا۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں ضمانت پر ہوں، میں سچا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کی عزت بچائی ہے جو ابھی یہاں سے نکل کر گئی ہے۔ اگر مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو خدا کی قسم، ہاتھ لگا تو تمہیں اور تمہارے چھوٹے تھانے دار کو قتل کر دوں گا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، اگر سچ کی سزا پھانسی ہے تو پولیس کے 1-2 تھانے دار ساتھ لے کر مروں گا۔ باخدا اس لڑکے نے میری روح بھی خوش کر دی۔ مجھے اس کے سچ کا علم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور تسلی دی۔ اس نے اجیت کور کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اس نے بھی بتایا کہ رگھبیر سنگھ، ذیلدار اور نمبردار نے اسے کس طرح مارا پیٹا تھا۔ بشیرہ اجیت کور کا نام لیتا تھا تو رگھبیر سنگھ اسے کہتا تھا کہ لڑکی کا نام نہ لو ورنہ مارے جاؤ گے۔ اس کے خلاف قاتلانہ حملے اور لوٹنے کا کیس بنایا گیا اور وہ ہندو اس کے خلاف بیان لکھوا گئے جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں اسے بچا لوں گا اور اسے ٹھنڈا کیا۔ اب میرے سامنے بڑا لمبا چکر تھا، یہ میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ رگھبیر سنگھ سے میں نے پوچھا کہ اس نے ہندو لڑکے کے ساہوکار باپ سے کتنی رقم لی تھی۔ اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے بتا دیا کہ اس نے ساہوکار سے 600 روپے لیے تھے۔ اس نے پھر منت کی کہ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں۔ اس نے وہ 500 روپیہ جو بشیرے کے بھائی سے لیا تھا میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے اسی وقت اس کے خلاف رپورٹ لکھی جو بڑی سخت تھی۔ آخر میں لکھا کہ اسے لائن حاضر کر کے اس کے خلاف کیس تیار کیا جائے۔ صوبے دار وغیرہ اور دیگر تمام افراد کو جنہیں بلایا تھا گاؤں چلے جانے اور وہاں ہر کسی سے یہ بات چھپانے کے بارے میں کہا۔ اس کے بعد میں نے نمبردار اور ذیلدار کو تھانے بلایا اور انہیں کہا کہ میں ان دونوں کے خلاف رپورٹ لکھ کر بھیج رہا ہوں اور ان کی ذیلداری اور نمبرداری ختم کروا رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اتنی بڑی چوٹ ان لوگوں کی برداشت سے باہر تھی، لیکن مجھے کوئی رپورٹ نہیں لکھنی تھی کیونکہ ان سے مجھے ایک کام لینا تھا۔ انہیں میں نے جی بھر کے ذلیل کیا، گالیاں دیں اور کہا کہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال کر میں انہیں وہاں لے آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ اپنی ذیلداری اور نمبرداری کو بچانا چاہتے ہیں تو جس ہندو کے ساتھ بشیرے کی لڑائی ہوئی تھی اس کے باپ سے جا کر کہو کہ اس کا دوست رگھبیر سنگھ لائن حاضر ہو رہا ہے اور اب کیس میرے ہاتھ میں ہے۔ اب بشیرے کی جگہ اس کا بیٹا جیل میں جائے گا۔ پھر ان دونوں سے میں نے کہا کہ تمام گواہوں سے کہہ دو کہ تم جھوٹی گواہی دینے آ رہے ہو، ذرا سنبھل کر کورٹ میں آنا۔ میں سب کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے الزام میں مقدمہ پیش کروں گا۔ مختصر یہ کہ میں نے زبانی غیر قانونی حرکتیں کی اور سب کو اتنا ڈرایا کہ ساہوکار تو اگلے روز میرے پاس آ گیا اور ہندوؤں کے مخصوص طریقے کے مطابق ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ میں اس کے بیٹے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں۔ میں نے اسے اور زیادہ خوف زدہ کر دیا۔ اس نے مجھے بھی کچھ رقم پیش کی جو میں نے قبول نہ کی۔ میں بشیرے کو بچانے کی ترکیب کر رہا تھا اور رگھبیر سنگھ نے جو دوسرے جھوٹے گواہ بنائے تھے اور جنہیں میں سچا سمجھتا رہا تھا، ذیلدار اور نمبردار نے اپنی حیثیت اور عزت بچانے کے لیے توڑ دیے۔ رگھبیر سنگھ لائن حاضر ہو گیا۔ میں نے بشیرے کے خلاف چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ بشیرے کے بھائی نے ایک بڑا قابل وکیل سیتا پال کھنہ کیا تھا۔ پہلی پیشی پر میں اس سے ملا اور اسے ساری کہانی سنائی اور اسے بتایا کہ میں خود ہی یہ کیس تباہ کر رہا ہوں۔ وہ بڑا مالدار وکیل تھا۔ اس نے بڑے اونچے کردار کا مظاہرہ کیا۔ اس نے 500 روپے بشیرے کو واپس کر دیے۔
اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کیس کس طرح بشیرے کے حق میں ہوا، مختصر یہ کہ بشیرہ بری ہو گیا۔ ادھر صوبے دار کے گھر کی چوری کی FIR اور دیگر کاغذی کارروائی کی نقلیں ہر طرف جا چکی تھیں۔ اس کیس کو بہرحال علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے جانا تھا، لیکن میں اجیت کور کو بچانا چاہتا تھا۔ 1-2 وکیلوں اور PDSP کی مدد سے صوبے دار دربار سنگھ نے اجیت کور کا معائنہ ذہنی امراض کے ایک ڈاکٹر سے کروا کے کورٹ میں ثابت کر دیا کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں۔ اس طرح اس کے خلاف کیس نہ چلا۔ ایک دلچسپ بات بھی سن لیجئے، رقم 1,500 چوری ہوئی تھی۔ رگھبیر سنگھ نے جو 500 روپیہ بشیرے کے بھائی سے لیا تھا وہ اس نے میرے حوالے کر دیا تھا۔ وکیل نے جو 500 روپیہ لیا تھا وہ اس نے واپس کر دیا۔ 1,500 روپیہ پورا ہو گیا، جو پیلے رومال میں باندھ کر صوبے دار دربار سنگھ کے حوالے کر دیا گیا۔ ASI رگھبیر سنگھ پہلے معطل رہا، اس کے خلاف انکوائری ہوئی اور اسے سروس سے برطرف کر دیا گیا۔ مجھے آج بھی اجیت کور کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ بابا نانک نے خواب میں کہا تھا کہ جھوٹ میٹھا لگتا ہے لیکن ہوتا زہر ہے، اور سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن تریاک ہے۔ میری نظر میں اس لڑکی کا دماغی توازن ہم سب سے زیادہ صحیح تھا۔